بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سورہ یوسف آیت نمبر 91 اور 92۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یوسف علیہ السلام کے سامنے آخری مرتبہ کہ جس میں یوسف علیہ السلام سے ان کا تعارف ہوا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا۔ جب وہ سفر مکمل ہوا اور یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی پرانی حرکتیں اور پرانے اعمال یاد دلائے، لیکن بڑی نرمی کے ساتھ۔ اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے جس شخص کو قتل کرنا چاہا، جس کو ختم کرنا چاہا، آج وہ ہمارے سامنے مصر کا حاکم بن کر بیٹھا ہوا ہے، انہیں اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائیوں نے مل کر اپنے ہی ایک چھوٹے بھائی کو اتنا بڑا نقصان پہنچانا چاہا تھا۔ لیکن جب انہیں اپنے وہ مقاصد میں ناکامی نظر آئی تو ایسی صورت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر وہ معافی مانگنے لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، معافی کی درخواست کرتے ہیں، رحم کی اپیل کرتے ہیں، اس لیے کہ جو برائی انہوں نے ان کے ساتھ کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ ایسی برائی تھی کہ اگر کوئی اس کا انتقام لینا چاہے تو ایسی صورت میں یہاں تو ان کا انجام قتل تھا۔ لیکن بھائیوں کو یہ بھی امید تھی کہ ہمارا چھوٹا بھائی جو اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے وہ ہمارے اس عمل کو معاف کر دے گا، تو انہوں نے فرمایا تھا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری عطا فرمائی ہے، آپ کو ہم سے اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ لقد آثرک اللہ علینا، آپ یہاں کے بادشاہ بن گئے اور ہم تو ابھی اسی جگہ ہیں، ہم اناج کے محتاج بن گئے، آپ یہاں سے اناج تقسیم کر رہے ہوں، پورا مصر آپ کو جانتا ہے، ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا کر دیا، اور
ہم اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی تعداد کے ساتھ، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے جہاں کہ وہاں رہ گئے. آپ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو اور آج ہم انتہائی زیادہ شرمندہ ہیں. لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم یقیناً بڑے خطا کار ہیں. ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو چھوٹے بھائی ہیں، لیکن چونکہ یہ سب ایسے گھرانے کے افراد تھے جو گھرانہ زمانہ در زمانہ محترم گھرانہ رہا ہے. ان کے والد یعقوب علیہ السلام ہیں جو نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. یہ سلسلہ ہے ان کے گھرانے کا. غلطی ہوئی تو انہوں نے یہاں پر معافی مانگ لی اپنے ہی بھائی سے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. یوسف علیہ السلام یہ خود بھی نبی ہیں. جب بھائیوں نے ان کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، معافی مانگ لی، تب ایسی صورت میں بھلا یوسف علیہ السلام کیوں نہ انہیں معاف کریں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی. لا تثریب علیکم اليوم. آج تم سے پرانے معاملوں کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بھول جائیے اس کو. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے معافی کا اعلان تو کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، یوم کا مطلب صرف آج ہی نہیں ہے کہ آج تمہارا حساب نہیں ہوگا، کل ہو سکتا ہے، بلکہ یوم کا مطلب یہ ہے کہ آج یا آج کے بعد کبھی بھی آپ کا حساب نہیں ہونے والا ہے. جو ابھی تک ہو گیا اسے بھلا دیجیے. اب یہاں سے اس معاملے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تثریب کا معنی جو معافی کا اعلان کیا، اس معافی کے اندر ایک اور بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم معاف بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ معافی کے ساتھ اس میں کچھ پھٹکار ہو، کچھ نفرت کا اظہار ہو. جیسے کبھی کبھار کوئی انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو نفرت کا اظہار، ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، مگر دل میں تکلیف رکھتا ہے، نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے. معاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ زبان میں کڑواہٹ بھی رکھتا ہے، دل میں نفرت بھی رکھتا ہے. بس معاملے کو چھوڑ دیتا ہے، صرف معاملے کو چھوڑتا ہے، ورنہ جو دلوں میں کھٹاس ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. لیکن لا تثریب علیکم اليوم کہتے ہیں تثریب کے اندر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں، نہ زبان میں کڑواہٹ ہے اور نہ دل میں کھٹاس ہے. مکمل طور پر انسنی اندیکھی، مکمل معاف. اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے کہا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین.
ہم تو معاف کر ہی رہے ہیں، اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کر دے گا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ سے بھی امید دلائی تاکہ بندے کے دل میں اطمینان بھی ہو کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا، اتنی بڑی غلطی کی، انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کہاں کہاں جانا پڑا۔ بھائیوں نے لے جا کر صرف کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی کہاں سے کہاں گئی، کیا کیا ہوا ان کی زندگی میں۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ کوئی ایک غلطی کرتا ہے تو اس کی سامنے والے کی زندگی میں نقصان کا جو سلسلہ، تکلیف کا جو سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کا کبھی اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مصیبت اور مشقت میں اس کو گزارنا پڑتا ہے۔ باپ بھی ساری زندگی جب تک یوسف علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تکلیف میں رہے، روتے رہے، یاد کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ میرا بیٹا مجھے ملے گا، مگر میرا بیٹا کس حالت میں ہے وہ تو میں نہیں جانتا ہوں۔ بیٹے کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں کی جو شرارت تھی، اتنی شرارت کی وجہ سے کئی سال تک باپ کو رونا پڑا، کئی سال تک اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو زندگی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا، حتیٰ کہ جیل کی بھی زندگی گزارنی پڑی، جیل میں بھی رہنا پڑا۔ اچھے خاصے انسان، نبی کے بیٹے، آزاد گھرانے کے فرد بازار میں بک جانا پڑا، انہیں لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے، کسی کے ساتھ حسد کرنے، کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ حسد کیا ہوا ہے، آپ نے جس کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کی تھوڑی سی یہ غلطی کی وجہ سے سامنے والے کی زندگی میں کتنا بڑا بھونچال آئے گا، کتنی بڑی مصیبتیں آئے گی، اور کتنے سال تک اس کو اور اس کے گھر والوں کو مصیبتوں میں گزارنا پڑے گا، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں ہم نے اپنے اطراف میں دیکھی ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، چاہے مالی معاملات میں ہو، لین دین کے معاملات میں ہو، یا اور کوئی مسئلہ ہو، ہم تو بس معمولی سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ وہ اپنے بچوں کو ویسے نہیں رکھ سکا جیسے وہ رکھ سکتا تھا۔ ہم نے اسے مالی معاملے میں ایسا دھوکہ دے دیا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کی 40-50 سال کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بچے جو اچھے اسکول میں پڑھنے چاہیے تھے، آپ کے دھوکے کی وجہ سے وہ بچے اب صحیح اسکول میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جس طرح سے اچھی زندگی گزارنا چاہیے تھا، آپ نے دھوکہ دے دیا، اس کی وجہ سے وہ درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کسی انسان کی زندگی میں ایسے بڑی مصیبت آ سکتی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھی ہے۔ بھائیوں کے حسد نے انہیں کتنا نقصان پہنچایا۔ لیکن ایک بات تو ہے، دھوکہ دینے والا، حسد کرنے والا ہمیشہ رسوا ہوگا، وہ ہمیشہ رسوا ہوگا۔ ایک نہ ایک دن آئے گا
کہ اس کی رسوائی، اس کی ذلت اس کے سر پر چڑھی ہوئی ہوگی، اس سے وہ کہیں بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ اور جس کے ساتھ برا ہوا ہے اگر وہ صبر کرتے رہے، ہر حالت میں اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کی عبادت اس میں مصروف رہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی عزت، ایسا اونچا مقام و مرتبہ اسے عطا کرے گا کہ اس کا اسے تصور بھی نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام تو اب نبی تھے، بندہ اپنے گناہ کا اعتراف تو کر رہا ہے، لیکن کیا پتہ اس کے دل میں کوئی خیال ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بتا دیا، ایک انسان کے دل میں اتنا رحم ہے کہ وہ آپ کو معاف کر رہا ہے، تو وہ رب العالمین، وہ ارحم الراحمین، بھلا وہ کیسے نہ معاف کرے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ وہ ارحم الراحمین، ہم آپ پر رحم کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس حکومت ہے، آپ ہمارے سامنے مجبور ہو کر کھڑے ہو، ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہمارے پاس پولیس ہے، سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم آپ پر رحم کر رہے ہیں قوت کے باوجود۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی قوت والا ہے، یہ ساری کائنات چلانے والا، ہمارے چھوٹے سے دل میں اتنی سی رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مکمل مطمئن کر دیا، مکمل مطمئن کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت میں کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، مشرکین مکہ سامنے سر جھکائے تھے، انہیں یہ پتا تھا کہ اب مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں چلا گیا، اب یہاں ان کی قوت آ گئی، کل تک ہماری قوت تھی، ہماری طاقت تھی، جب ہمارے پاس طاقت تھی اور قوت تھی تو ہم نے اس شخص کو 13 سال تک نقصان پہنچایا، 13 سال تک اس پر ظلم کیا، اسی کعبے کے سامنے اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ سامنے وہ شخص بھی تھا جس نے کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں داخل ہونے نہیں دیا تھا، کعبے کی چابی نہیں دیتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ آج وہ سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے 13 سال مجھے اور میرے ساتھیوں کو تکلیفیں دی ہیں، مارا ہے، رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا ہے، وہ سارے مناظر ہمیں یاد ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا اقول کما قال یوسف، اقول کما قال یوسف لاخیہ، آج میں تمہارے لیے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی جب ان کے طاقتور، عمر دراز، قوت والے بڑی تعداد میں بھائی سامنے کھڑے تھے اور سامنے یوسف علیہ السلام تھے جن پر انہوں نے
بے انتہا ظلم کیا تھا، جن کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا، جن کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جو کہا تھا، آج میں بھی تم لوگوں سے وہی کہنا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں نے بھی میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، مجھے قتل کرنا چاہا، کئی مرتبہ تمہاری کوششیں رہی، سازش کرتے رہے ہمیں قتل کرنے کی، لیکن دیکھیے زمانہ کیسے پلٹا، زمانہ کیسے پلٹا۔ اس شہر میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، آج وہ سازش کرنے والے میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا، میں بھی وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تم نے مکہ کے 13 سال اور مدینہ جانے کے بعد سے 8 سال، مکمل 21 سال تک مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ اب قوت میرے ہاتھ میں، یہاں کی سیادت میرے ہاتھ میں، لیکن میں اپنی طاقت اور قوت کا کوئی بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منظر کو فتح مکہ کے وقت میں پیش کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، انہوں نے اپنے زمانے میں اس چیز پر عمل کیا تھا، میں نے ان کے انتقال کے، ان کی زندگی کے کئی سالوں بعد اس چیز پر عمل کر کے دکھایا۔ اے مسلمانوں، تم بھی اس پر عمل کرتے رہو، تم بھی اس طرح سے، اگر تمہارے پاس طاقت آ جائے، قوت آ جائے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اختیار دے دے تو آپ بھی معاف کر دو، اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مانگا تھا۔ غلطی کر کے بھی انسان کی غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ خیر الخطائین التوابون، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اور جب کوئی انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، توبہ کر لے، تب ایسی صورت میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید بھی دلانی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ جاؤ تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، جاؤ تمہاری معافی کبھی نہیں ہوگی، جاؤ تم کبھی جنت میں جا نہیں سکتے، یعنی ہم ان کے جنت کا فیصلہ یہاں سنا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اپنے اختیار سے بولتے ہیں کہ تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ یہ کس نے ہم کو بتایا؟ اللہ کیا کرنے والا ہے یہ کیا ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا ہم اپنے اختیار سے اللہ سے کام کروائیں گے کہ میں چاہوں تو اللہ کرے گا، میں چاہوں تو نہ کریں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھائی کی امید کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے غلطی کرنے والوں کو بھی اللہ سے امیدیں دلائی تھی۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آپ معافی تو مانگ لو، توبہ کر لو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر، یوسف علیہ السلام کی سنت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔